رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں احد پہاڑ کا طول و عرض تقریباً 3 میل پر پھیلا ہوا ہے. بڑا پہاڑ ہے، بہت بھاری ہے. تو میرے آقا فرماتے ایک مرتبہ درود پاک جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا احد پہاڑ ہے. یعنی بے پناہ ثواب اللہ اجر عطا فرماتا ہے. آئیے نہایتی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجیے. حاضرین محترم، تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور آج ہم قرآن عظیم کی جو سورت کی تفسیر سنیں گے اما پارہ کی یہ دوسری سورت ہے، سورۃ النازعات. یہ سورت مکی ہے. سورہ نبا کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. ترتیب نزول اور ترتیب مصحف دونوں کے اعتبار سے 81 نمبر پر ہے. یعنی قرآن میں جو ترتیب ذکر ہے سورتوں کی اس کا نمبر 81 ہے، اور جو نازل ہونے کے اعتبار سے ہے 81 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. نازعات کا معنی ہوتا ہے، نازعات ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے مامور ہیں. ان کو نازعات کہتے ہیں. اصل میں نازعات معنی کھینچنا ہوتا ہے. فرشتے انسان کی روح کو ان کے جسم سے کھینچ کر نکالتے ہیں. تو اس وجہ سے ان فرشتوں کی جماعت کو نازعات کہا جاتا ہے. یعنی روح کو کھینچنے والے، روح کو جسم سے نکالنے والے، روح کو جدا کرنے والے فرشتے، ان کو نازعات کہتے ہیں. تو اس سورت کا پہلا لفظ والنازعات ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ نازعات رکھا گیا. یہ سورت مکی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے آپ کو ہم نے کئی بار بتایا ہے، پھر یاد دہانی کراتا ہوں کہ مکی سورتوں میں 3 چیزیں زیادہ تر بتائی جاتی ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید،
رسول کریم کی رسالت اور بعث بعد الموت یعنی قیامت. چونکہ مشرکین مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب سب سے پہلے مشرکین مکہ سے تھا، اور مشرکین تینوں چیزوں کے منکر تھے، لہٰذا ان تین چیزوں پر بنیادی عقائد اسلام کے زور دے کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر اور قیامت پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے. اس سورت کی ابتدا میں مختلف خدمات پر معمور فرشتوں کی قسم ذکر کر کے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کو ضرور زندہ کیا جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر آپ نے ابھی تک جو درس سنا ہے، تقریباً 40 درس ہو چکی ہیں اپنی تفسیر قرآن کے، سورہ مکی صورتوں کا سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں زیادہ تر جو زور دیا ہے کہ قیامت کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو کسی کا تو پھر سمجھ لینا کہ وہ جو مرضی چاہے کرے. جب اسے پتا کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کچھ حساب و کتاب دینے نہیں ہے، تو کیوں وہ دنیا میں اچھا سے رہے گا؟ جو مرضی چاہے کرے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس بات کی تاکید زیادہ کی گئی ہے. اسی طریقے سے جو چیزیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں، قیامت دن کی ہولناکی، دہشت سے جو کفار کا حال ہوگا وہ بھی بیان کیا گیا ہے. عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے. وہ آگے انشاءاللہ ہم تفصیل اس کی عرض کریں گے کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معرکہ آرائی کی، پھر اس کا انجام کیا ہوا. اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے خطاب کیا گیا ہے، اور بعض محسوس دلائل سے اس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے. اسی طرح یہ بات بتائی گئی ہے کہ آخرت میں انسان کو اعمال نامے دیکھ کر اپنے تمام دنیاوی اچھے اور برے اعمال یاد آ جائیں گے، اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور خواہشات نفسانی سے باز رہا، اللہ کی اطاعت کی، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو کافر قیامت قائم ہونے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں اس وقت کا بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. اور کافر جب قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی دہشتوں سے اپنی زندگانی کی مدت بھول جائیں گے. یہ پورا شروع سے لے کر آخر تک اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. اب ہم اس صورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. فرمایا کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، واو قسم کے لیے ہے. معنی ہوا کہ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کے جسموں سے ان کی روح سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں. وَالنَّازِعَاتِ، اور وہ فرشتے، ان فرشتوں کی قسم، غرقا جو ڈوب کر، یعنی کافروں کی روحوں کو کھینچ کر ان کے جسموں سے نکالتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی. والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کھینچ کر سختی کے ساتھ کافروں کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالتے ہیں. جیسے کوئی کانٹے والی شاخ کیچڑ اور گارے میں پھنسی ہو تو اسے سختی سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملک الموت کافر کی روح کو ہر بار ناخون اور قدموں کی جڑوں سے نیچے سے کھینچتے ہیں اور اس کو اس کے جسم میں بار بار لوٹا کر نکالتے ہیں، جس سے اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے، جیسے لوہے کی سیخ میں بہت کانٹے ہو اور ان میں گیلا اون پھنسا ہوا ہو تو ان کو سختی سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار کی روحیں ہیں جنہیں کھینچ کر نکالا جاتا ہے، پھر آگ میں غرق کر دیا جاتا ہے، ان کو ڈبو دیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک کے مضامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی کافر کے موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور ملک الموت علیہ السلام ان کے ساتھ تقریباً 500 فرشتے آتے ہیں ایک کافر کی روح کو نکالنے کے لیے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ، وہ میرا بندہ جس کو میں نے بہت نعمتیں دی ہیں، اس نے میری نافرمانی کی، ناشکری کی، میرے ساتھ کفر کیا، اب اس کو لے کر آؤ، ہم عذاب چکھائیں گے۔ اب جانتے ہو فرشتے جو آتے ہیں، 500 فرشتے آتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کے گرز ہوتے ہیں اور آگ ہوتی ہے، اور وہ جو ملک الموت ہوتے ہیں ان کے پاس ہتھوڑا، آپ سمجھتے ہیں گویا کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ لوہے کا ہتھوڑا ہوتا آگ کا، اور اس کے اندر جو ہے نا کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ملک الموت اس کافر کو اس کے جسم پر تیزی کے ساتھ مارتے ہیں، تو جو اس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کے جسم کے ایک ایک رگ میں دھس جاتے ہیں، جس سے وہ چیخ پڑتا ہے مرنے والا۔ اور اس کے بعد پھر جب اس کو کھینچتے ہیں تو انتہائی شدت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے ایک ایک رگ سے اس کافر کی روح جو ہے نا نکالا جاتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن کوئی جان نہیں پاتا ہے۔ اور یہ انداز ہوتا ہے کافر کی روح قبض کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اے بدبخت روح، چل تو نکل اب اپنے رب کی ناراضگی کی طرف، اس کی غضب کی طرف، اس کے عذاب کی طرف۔ وہ فرشتے کھینچ کر اس کی روح کو نکال کر کے پھر آگ میں رکھ کر کے پھر اس کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روحوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ انداز کافروں کا ہوتا ہے۔ والناشطات نشطا، اور فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روحوں کو نرمی سے، آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں کا ذکر کیا، کافروں کی روحوں کا کس طرح انداز کیا ہوتا ہے، والنازعات کھینچ کر، اور ناشطات نشطا ہوتا نرمی سے بند کھولنا ہوتا، جس طرح ایک معمولی گٹھان ہوتی اس کو کھول دیتے ہیں نا، اس میں کوئی شدت، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے والناشطات نشطا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کے جسموں سے ان کی روحیں نرمی سے قبض کرتے ہیں، یعنی مومن کی جان کے بند کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں خوشی خوشی اپنے جسموں سے نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ جو مومن بھی فوت ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو جنت پیش کی جاتی ہے، اور وہ اس میں اپنی ان ازواج کو دیکھتا ہے جو بڑی آنکھوں والی حوریں ہوتی ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے جنت میں نکاح اس بندے کے ساتھ، حوروں کے ساتھ کر دیا ہوا ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ جو مومن ہوں، صالح ہو، نیک ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ کا ولی ہوں، اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا بندہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو نرمی سے نکالتے ہیں، بلکہ جب فرشتے آتے ہیں تو مومن کی جسموں سے خوشی خوشی روح آتی ہے باہر، کیونکہ اس کو جنت دکھائی جاتی ہے۔ جنت میں اس کی وہ حوریں جو بیویاں ہیں جن کے ساتھ اللہ نے نکاح فرما دیا اس کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی روح خوشی خوشی نکل آتی ہے۔ حضرت عزرائیل السلام جب کسی مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نرمی فرماتے ہیں۔ چنانچہ المعجم الکبیر کی حدیث ہے، حضرت خضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انصاری صحابی کے سرہانے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حضور نے دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے ہیں، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ ملک الموت میرے صحابی پر نرمی فرمانا۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کسی کی روح قبض کرنے ملک الموت تو آتے ہیں، ہر ایک کی روح قبض کرنے کسی کو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ ملک الموت ایک نوری جسم والے ہیں، نوری مخلوق ہیں، حضور ان کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ان سے بات بھی کر رہے ہیں کہ میرے صحابی کی روح کو نرمی سے نکالنا، یہ مومن ہیں۔ حضرت ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، بے شک میں ہر مومن کے ساتھ روح نکالنے میں نرمی کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی شان ہوا کرتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مومن بندے کی جب روح، اور مومن سے مراد ہم جیسے مومن نہیں، جو نیک ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، جن کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزرتی، بات ان کی چل رہی ہے۔
وہ اللہ والے نیک صالح مومنین، ان کی روح قبض کرنے کا جب وقت آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، جو حدیثوں میں مضمون لکھے ہوئے ہیں اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ ملک الموت علیہ السلام 500 فرشتوں کی فوج لے کر آتے ہیں، گویا کہ جلوس کی شکل میں آتے ہیں ملک الموت، اور ساتھ ساتھ ملک الموت جب آتے ہیں کسی بندے مومن کی روح قبض کرنے کے لیے تو جنتی کفن اور جنت کی خوشبو لے کر کے آتے ہیں۔ ایک تو کفن ہم اس کے جسم کو دیتے ہیں، اور وہ ملک الموت فرشتے وہ جنتی کفن اس کی روح کے لیے لے کر آتے ہیں۔ یہ احادیث کی جو مضامین لکھے اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، جنتی کفن لے کر آتے ہیں اس کی روح کو پہنچانے کے لیے، اس کو روح کو لے جانے کے لیے استقبال کے ساتھ۔ اس کے بعد اس بندے مومن کے سرانے بیٹھ کر کھینچتے نہیں اس کی روح کو، کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ آپ نے یہ درس سنا تھا سورہ والفجر میں، فرشتے آ کر کے کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس بندے مومن صالح سے کہتے ہیں اے اطمینان و سکون والی جان، اے نفس مطمئنہ، اے پاکیزہ روح، ارجعی الی ربکی، تو اپنے رب کی طرف لوٹا، کیونکہ روح کا اصل ٹھکانہ جو ہے روح کی دنیا ہے، اصل اس کا وطن ہے جہاں سے آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ارجعی الی ربکی، تجھے تیرے رب نے بلایا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے، وادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، تجھے بشارت دی جاتی ہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ملک الموت جب بندے مومن صالح کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو اتنا ادب احترام کے ساتھ بلاتے ہیں اس روح کو۔ تو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کہ وہ روح دیکھتی ہے کہ جنت میں میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میری بیویاں کہاں ہیں، خوشی خوشی جسم سے نکلتی ہے، خوشی خوشی جسم سے روح نکلتی ہے۔ اب فرشتے جب روح نکال لیتے ہیں تو اس روح کو جنتی کفن پہناتے ہیں فرشتے، سبحان اللہ، جنت کی خوشبو لگاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد کہاں لے کر جاتے ہیں پتہ؟ سیدھے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جماعت 500 فرشتے ہوتے ہیں ایک روح کو قبض کرنے کے لیے، ایک جلوس کی شکل میں۔ یہ اس بندے مومن کی استقبال کے لیے کیا جاتا ہے رب کی جانب سے، ورنہ ملک الموت ہی کافی ہے، روح نکالنے کے لیے تو وہی مقرر ہے، لیکن اس بندے مومن کی استقبال کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے یہ سب اللہ کی جانب سے قدرت کا نظام ہوتا ہے۔ اب فرشتے جب آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں نا تو آسمان والے فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں، سبحان اللہ، دروازے آسمان کے کھلتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ عرش اعظم کے نیچے لے کر کے روح پہنچتے ہیں، عرش اعظم کے نیچے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے مومن کی روح کو میری بارگاہ میں سجدہ کراؤ، فرشتے بھی سجدہ کرتے رب کی بارگاہ میں، اور وہ بندے مومن کی روح بھی سجدہ ریز ہوتی ہے، کہاں؟ عرش اعظم کے نیچے، اللہ کی قربتوں میں، اللہ کے جلووں میں، اللہ کے تجلیات میں۔ کتنا خوش نصیب، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا جب سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اب حکم ہوتا ہے اس روح کو لے جا کر اسی جسم میں ڈال دو۔ جب تک ادھر کفن دفن سے فارغ ہوتے لوگ مردے کو دفن کرتے، اس کے جسم کو قبر میں لے جاؤ، ابھی اس کو سوال و جواب ہونا ہے، اس کو پھر لے جا کر کے فرشتے اس کے جسم میں اس کی روح کو منتقل کر دیتے ہیں، یہ انتظام ہوتا ہے۔ اب ایک بات میں بڑی خاص آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک بات اس کو غور کے ساتھ سنے، بسا کے رکھیں میرے عزیزو۔ کہنا یہ ہے کہ دیکھیں زندگی اس انداز میں گزارے کہ ہم اس دنیا سے جائیں بھی نہ تو فرشتے ہماری موت پر فخر کریں، خوشی منائیں، فرشتے ہمارے استقبال کے لیے آئیں، زندگی اس طرح گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ انتظام ہمارے لیے بھی فرمائے گا۔ ایک بات میں خاص اہم بتانے لگا ہوں اس موقع کی مناسبت سے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے کتنا انتظام، انصرام، استقبال فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ایھا الولد، چھوٹا سا رسالہ ہے ایھا الولد۔ اس کتاب میں آپ بہت پیاری بات لکھتے ہیں،
وہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل مقدس میں پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انجیل مقدس کے حوالے سے لکھتے امام غزالی کہ جب بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے اس کے جسم سے، اور اس کے بعد میں جب بندے کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے قبر میں لے جانے کے لیے، لے جاتے ہیں نا اس کو غسل وغیرہ دے کر کے چارپائی پر رکھا جاتا ہے، کہاں؟ قبرستان لے جانے کے لیے، تو چارپائی پہ رکھنے سے لے کر کے قبر میں لٹانے تک اس بندے کی روح سے اللہ رب العالمین 40 سوال فرماتا ہے۔ کتنا سوال؟ آپ نے ابھی تک یہ سنا ہے، حدیثوں میں یہی بات آئی ہے کہ مردے سے قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، یہ تو برحق ہے، یہ تو ہونا ہے، یہ تو قبر میں جانے کے بعد ہوتے ہیں 3 سوال، مشہور ہے، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، یہ تو ہے۔ لیکن امام غزالی کیا فرماتے ہیں انجیل مقدس کے حوالے سے کہ اس چارپائی پر رکھنے سے لے کر اس کو قبر میں ڈالے جانے تک اس بندے کی روح سے رب العالمین خود 40 سوال فرماتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جو چیز میری مخلوق کو دیکھنی تھی، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے خوب حسین و جمیل تو بنتا رہا، خوب سنورتا رہا، خوب سنوارتا رہا، یعنی جو چیز میرے مخلوق کو دیکھنے کی تھی وہ تیرا ظاہر تھا، تو نے مجھے بہت سنوارا، برسوں سنوارا، اس کو سنوارتے نا انسان اپنا جسم چہرہ خوب سنوارتا ہے، جسم خوب سنوارتا ہے، اپنا لباس خوب اچھا سنوارتا ہے، اپنا مکان بھی خوب سنوارتا ہے، یہ کون دیکھتا ہے؟ یہ سب اللہ کی مخلوق دیکھتی ہے۔ اللہ فرماتا کہ میرے بندے جو چیز میرے مخلوق کو دیکھنے کی تھی اس کو تو نے خوب سنوارا، خوب سجایا، لوگوں کو حسین و جمیل نظر آنے کی خاطر بہت برسوں بنتا سنورتا رہا، لیکن جو چیز مجھے دیکھنے کی تھی وہ تیرا دل تھا، تیرا باطن تھا، تیری روح تھی۔ بتا اپنے دل کو تو نے پاک و صاف میرے خاطر کیا کیا؟ تو نے کچھ نہیں کیا، چونکہ حدیث پاک میں ہے نا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تمہاری صورتیں، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنا باڈی بلڈر ہو، تمہارا جسم کتنا خوبصورت ہے، تمہارا چہرہ کتنا بارونق ہے، نا ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کتنا پاکیزہ ہے، تمہارا دل کتنا پاکیزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جو چیز میرے مخلوق کو دیکھنے کی تھی اس کو تو نے خوب سنوارا، برسوں سنوارا، اور جو چیز مجھے دیکھنے کی تھی وہ تیرا دل تھا، اس کو تو نے کچھ پاک و صاف نہ کیا۔ حالانکہ تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے، تو ہر وقت میری نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، ہر وقت میرے احسان کے تلے دبا ہوا ہے، ہر وقت میں تجھ پر نعمتوں کی برسات کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تو نے میری اطاعت کی طرف رغبت نہ کیا، میری فرما برداری نہ کی، میری طرف مائل نہ ہوا، میری عبادت نہ کی، میرا کہنا نہ مانا، لوگوں کو دکھاتا رہا۔ تو اندھا ہے یا بہرا ہے یہ بتا میرے عزیزو، یہ اس وقت سوال ہوتا ہے اس روح سے اللہ رب العالمین۔ اب ہم خود سوچیں، ایک ہمارا ظاہر ہے، ایک ہمارا دل ہے، ہم کس کو سنوارتے ہیں زیادہ، ظاہر کو یا باطن کو؟ ایک وہ ہے جو مخلوق دیکھتی ہے، ہم خوبصورت کپڑے کیوں پہنتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، لوگ دیکھیں گے نا، اسی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ان چیزوں کو، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا اسی کتاب کے حوالے سے کہ اے میرے بندے میں ہر روز تیرے دل کی طرف نظر رحمت فرماتا ہوں کہ میرا بندہ میرے خاطر اپنے دل کو پاک و صاف کرتا کہ نہیں کرتا، لیکن تو نے میرے خاطر کچھ نہ کیا، سب کچھ ان کی خاطر کیا جو تیرا ظاہر دیکھنے والے تھے۔ میرے عزیزوں، بات سمجھنے کی ہے۔ پتہ ہے آپ کو ہمارا ظاہر تو کریم لگانے سے بھی ستھرا ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، اچھے عمدہ لباس پہنتی، یہ سب مخلوق دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں اس سے۔
لیکن دل کی جو طہارت ہے، دل کی پاکیزگی ہے، یہ رب کے لیے ہے۔ دل بندے مومن کا رب کی تجلی گاہ ہوا کرتا ہے، رب کی تجلی گاہ، اللہ کے جلوے یہاں بستے ہیں۔ جب آپ اور ہم اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کریں گے، گندگی رکھیں گے، گندگی گناہوں کی گندگی سے، حسد کی گندگی سے، غیبت کی گندگی سے، برائیوں کی گندگی سے، کیا اس گندے دل میں رب کی تجلی آ سکے گی؟ نہ۔ دل کو پاک رکھے، صاف کرے، اپنے ظاہر سے زیادہ وہ دیکھے کہ میرا مولا، میرا رب کیا دیکھتا ہے، وہ دل ہے، اس کو پاک و صاف کرے، اس کو درست رکھے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے لوگ جتنا اپنے ظاہر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بنانے کی کوشش کرتے ہیں، باطن کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اس کی مثال آپ کو بتاؤں، آپ ڈاکٹر ہیں، جانتے ہیں ہمارے جسم میں اگر مرض ہوتا ہے، بیماری کوئی ہو جائے تو آپ کسی مریض کو بلاتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں کر کے دوا لو، خود آپ کے ہاں لائن لگا کر کے جا کر کے مریض دوا لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، معلوم ہے نا، آپ کسی کو بلاتے نہیں ہیں کہ آ کر کے دوا لو، بیمار ہو گئے علاج کراؤ، نہ، لائن لگاتے ہیں، 2 گھنٹے لائن لگاتے ہیں آپ کے ہاں جا کر کے کہ ہم کو دوا دے دو، علاج کراتے ہیں، اور 2 گھنٹے لائن بھی لگاتے ہیں، خود جاتے بھی ہیں، ساتھ پیسہ بھی آپ کو دیتے ہیں، اور جو آپ کہو اتنا ہی دیتے ہیں، کم نہیں کراتے۔ یہ ظاہر کو درست کرنے کی، ظاہر کی فکر اصلاح کرنے کے لیے۔ اب میں یہاں آپ کو جو قرآن سنا رہا ہوں نا، قرآن یہ آپ کی دل کی طہارت ہے، یہ دل کی پاکیزگی ہے، یہ دل کی پاکیزگی ہے۔ آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کو سامنے سے خود بلاتے، آؤ اپنے دل کا علاج کر لو، لوگ آنے کے لیے پیسہ بھی نہیں لیتے ہیں، خود آؤ علاج کر دو۔ لوگ اپنے دل کا، اپنے باطن کا، اپنے روح کو پاک کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کے پاس ظاہر کو سنوارنے کے لیے لائن لگا کر بیٹھے، پیسہ بھی آپ کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو فری میں آپ کا علاج کر رہے ہیں، آپ کی روح کا، لوگ آنے کے لیے تیار ہیں؟ نہ، آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتاؤ لوگ کی نظر کدھر ہے، فکر کدھر ہے؟ تو میرے عزیزوں یاد رکھنا، ظاہر اگر باطن درست نہ ہوا نا، ہمارا دل پاک و صاف نہ ہوا، یہ ظاہر کو جتنا مرضی چاہے سنوار لے، آخر کار یہ جا کر قبر کے کیڑے مکوڑوں کی غذا ہی بنے گے، جہنم کا ایندھن بنے گی، اگر ہمارا باطن پاک و صاف نہ ہوا، دل ستھرا نہ ہوا، دل کو پاک نہ کیا، تو ظاہر ہمارا یہ مرنے کے بعد قبر میں کیڑے مکوڑے کھائیں گے، اس کے بعد پھر جہنم کا ایندھن بنے گا، اور کیا ہوگا۔ لیکن باطن اگر پاک و صاف رہا، دل مقدس رہا، تو اس دل کی تطہیر اور پاکیزگی کی وجہ سے ہمارا ظاہر بھی ستھرا ہو جائے گا، ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے گا۔ تو ظاہر کو سنوارنے سے زیادہ اپنے دل اور باطن کو سنوارے، اور دل اور باطن اللہ کی اطاعت سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، نیک اعمال سے سدھرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بات چل رہی تھی والناشطات نشطا، اس کی تفسیر، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روحوں کو آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم کہ جو آسانی سے مومن کی روح کو لے کر کے تیرتے ہیں، یعنی زمین سے بندوں کی روح لے کر کے آسمان کی طرف ایسے جاتے ہیں جیسے کہ مچھلیاں پانی میں تیرتے ہیں، والسابحات سبحا، اور آسانی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ السابحات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومنوں کی روحوں کے ساتھ جو ہے نا تیرتے ہیں، یعنی جو زمین و آسمان کے درمیان مومنین کی روحوں کو لے کر آسانی کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی وہ فرشتے مراد ہیں۔ والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو مومن کی روح کو لے کر کے تیرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر ان کی قسم جو پوری طاقت سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جن کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی خدمت پر جلد پہنچتے ہیں جس پر وہ مقرر ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم، یعنی جو ارواح مومنین کو جنت میں لے جانے میں سبقت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے تو سبقت مانو تو آگے بڑھنا، جلدی کرنا، تو مانا ہوا کہ فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ مومن کی روح کو لے جانے کی بات ہے تو جلدی سے تیزی کے ساتھ لے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم،
یعنی جو کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے ہیں، مدبرات امر، کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، جو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کو وہ عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں، ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ المدبرات امرا سے مراد فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چند امور ان کے سپرد کر دیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو حکم دیا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دنیا میں نظام عالم کی تدبیر یعنی چلانے والے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 بڑے فرشتے ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ کا نظام کو اللہ نے ان کو مختلف ڈیوٹیاں دی ہیں، وہ نظام کو چلاتے ہیں۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جیسے کہ ملک کا بادشاہ ہوتا ہے نا، اپنے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ اپنے ملک میں مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں دے دیتا ہے۔ کسی کو ریل منتری بنا دیا، کسی کو ڈاک کا منتری بنا دیا، کسی کو فلاں منتری بنا دیا کہ اس کے ذمہ پر یہ چلانا ہے۔ تو بس بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کتنی بڑی مطلب کائنات ہے، نظام کائنات کو چلانے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے مختلف فرشتوں کی ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ کسی کو لگا دے تمہیں بارش برسانا ہے، تمہیں ہوا چلانا ہے، تمہیں روح نکالنا ہے، تمہیں روزی پہنچانا ہے، تمہیں جان نکالنا ہے، تمہیں سور پھونکنا ہے۔ اس طرح کسی کو ذمہ داری دے دی تمہیں ماں کے پیٹ میں صورتیں بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو لکھ دی کہ تمہیں بندوں کے اعمال لکھنا ہے۔ ہر ایک کی اللہ نے ذمہ داری دے دی، یہ اللہ کی یعنی نظام کائنات ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کا۔ تو یہاں المدبرات امرا سے مراد وہی فرشتے ہیں جن کو اللہ نے مختلف ڈیوٹیاں دی ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں کہ تمہیں اس کائنات میں یہ کام انجام دینا ہے۔ وہ فرشتے پھر وہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی قسم ذکر فرمایا، پر مدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو کاموں کی تدبیر فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد وحی لانا ہے، اور ہوائیں اور لشکر ہیں، اور قوموں پر عذاب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں جب امت پر عذاب آتا تھا تو اللہ حکم دیتا تھا فلاں بستے کو تباہ کر دو، یہ کام جبرائیل کے سپرد تھا۔ اور پیغمبروں کی بارگاہ میں وحی بھی لے کر کے ہی آتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ بارش برسانا ہے، زمین کی پیداوار کا نظام ہے، روزی وغیرہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد روحوں کو قبض کرنا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد سور پھونکنا ہے۔ وہ بغیر کسی اہم امر کے زمین پر نازل نہیں ہوتے ہیں۔ ان تمام قسموں کے ساتھ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے ان قسموں کو ذکر کیا، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روحوں کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روحوں کو آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو تیرنے والے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر جلد آگے بڑھ کر سبقت کرنے والے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرما کر اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو بات نہ کہ اے کفار مکہ، تمہیں ضرور ضرور قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، جیسا کہ سورہ مرسلان فرمایا انما توعدون لصادق، ضرور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت وہ آئے گی، تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور تمہیں عذاب ملنے والا ہے۔ یہ جواب قسم یہاں پر محذوف ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا کام بغیر کسی وسیلے اور ذریعہ کے خود کر لے۔ اللہ کو صرف حکم دینا ہے، صرف ارادہ فرمانا ہے، وہ خود ہو جائے اللہ کے ارادے سے۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ کام وسیلے کے ذریعہ ہو، کیونکہ دنیا کا ہر کام کائنات کے نظام کے چلانے پر مقدر فرشتوں کے سپرد ہیں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض نام اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، جیسے کہ مدبر یعنی کاموں کی تدبیر کرنے والا، اللہ نے فرشتوں کو بھی فرمایا، اور حقیقی کاموں کی تدبیر فرمانے والا تو رب ہے، کائنات کا نظام تو رب تو چلاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ ذمہ فرشتوں کو بھی لگایا ہے۔ تو بعض ایسے نام ہیں جو اللہ اس کے مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، جیسے علی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ انہی میں سے مدبر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرمانے والا ہے، اور فرشتے بھی مدبرات امر ہیں، یعنی کہ کاموں کی تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اب اگلی آیت فرمایا قیامت کا ذکر آ گیا، پھر دیکھیں نا یوم ترجف الراجفہ، کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ فرمایا کہ یوم، جس دن
ترجفو من تھر تھرائے گی، الراجفہ تھر تھرانے والی، یعنی کانپے گی، لرزے گی، لرزنے والی۔ یہ راجفہ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ جس دن یہ مطلب قیامت قائم ہوگی تو پورے روئے زمین میں ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا، ہر چیز تھر تھر کانپے گی، لرزہ بر اندام ہو جائے گی پوری کائنات۔ اس وجہ سے اس کو ایک راجفہ کہتے ہیں۔ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرائے گی وہ تھر تھرانے والی، تتبعوها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الراجفہ سے مراد نفخہ اولا ہے، جو کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لے کر کھڑے ہیں، اللہ کا حکم کا انتظار ہے، جیسے حکم دے گا اللہ تعالیٰ وہ فوراً پھونک دیں گے سور، وہ پھونک دیں گے۔ پہلا جو نفخہ اولا کہا جاتا ہے، سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات مر جائے گی، سب مردہ ہو جائیں گے، اس کو نفخہ اولا ہے۔ اس سے مراد ترجف الراجفہ، جو راجفہ لفظ آیا ہے جس دن تھر تھرائے گی، تھر تھرانے والی، یہ قیامت کا نام ہے۔ اس سے مراد پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تتبعوها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے مانے والی۔ اس سے مراد جو ہے نا وہ نفخہ ثانیہ ہے، نفخہ ثانیہ ہے، یعنی اب مانا ہوا کہ جس کی وجہ سے زمین جب راجفہ قائم ہوگی، پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین، پہاڑ سب لرزنے لگیں گے اور ارواح اپنے جسموں سے جدا ہو جائیں گی پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہر طرف دہشت پھیل جائے گی۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ بلا تشبیہ اگر کسی شہر میں بسفوٹ ہو جائے، بم دھماکہ ہو جائے تو افراتفری کیسے مچ جاتی ہے، یا زلزلہ آ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک معمولی زلزلہ آنے سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے نا، زمین بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تو قیامت کا زلزلہ ہے میرے عزیز، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ فرماتا ہے قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ الرادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، جو نفخہ اولا کے 40 برس کے بعد ہوگا، جس کی وجہ سے پھر روحیں اپنے جسموں کی طرف لوٹ آئیں گی اور دنیا اد سرے نو دوسرے رنگ میں پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب مردہ ہو جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہ ہوگا، سب مردہ پڑے ہوں گے، حتیٰ کہ 40 برس گزر جائے گا اسی حالت میں، اسی حالت میں صرف اللہ واحد القہار ہوگا۔ اور اللہ پھر پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ، بہت کہتے ہیں نا ہم یہاں کے بادشاہ، ہم یہاں کے حاکم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، کون بولے گا؟ سب تو مردہ پڑے ہیں۔ جب کوئی جواب نہ آئے گا تو اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کوئی بادشاہ نہیں، آج بادشاہ حقیقی رب ہے تمہارا۔ اس کے 40 برس تک ایسے پڑے ہوں گے، پھر اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، سور کو زندہ کرے گا، پھر حکم دے گا اب دوبارہ سور پھونکو، حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، تو پھر وہ روحیں جو جدا تھی جسموں سے وہ واپس اپنے جسم میں لوٹ آئیں گی، اور اس کے بعد کائنات پھر دوبارہ کھڑی ہو جائے گی، سب زندہ ہو جائیں گے، پھر اد سرے نو ایک نئے رنگ میں جو ہے نا دنیا کا نظام قائم ہو جائے گا، اور پھر وہ محشر کا دن ہو جائے گا، وہ محشر کا دن ہوگا۔ یعنی اے کافرو، اس دن ضرور زندہ کیے جاؤ گے، جس دن پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے زمین اور پہاڑ شدید حرکت کرنے لگیں گی اور انتہائی سخت زلزلہ آ جائے گا اور تمام مخلوق مر جائے گی۔ پھر اس پہلی پھونک کے بعد دوسری پھونک دی جائے گی، جس سے ہر چیز اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، کتاب و صفت القیامہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا، سنو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فرماتے کہ اے لوگوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ پہنچا ہے اور دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا، یعنی موت آ پہنچی ہے، موت اپنی ان تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے جو اس میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، جو کرنا ہے کر لو، اور موت گویا کہ تمہارے سر پر کھڑی ہے، اس لیے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ یہ میرے آقا علیہ السلام لوگوں کو فرماتے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، قیامت آ گئی ہے، اب دیر نہیں ہے قیامت آنے میں، اعمال اچھے اچھے کرو، رب کو راضی کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔
اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ پھر اگلا فرمایا کہ قلوب یومئذ واجفہ، جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی، اب اس کا قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ قلوب کچھ دل یومئذ اس دن واجفہ خوف زدہ ہوں گے، لرزہ برندام ہوں گے قیامت کی دہشتوں کو دیکھ کر کے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، یعنی لرز رہے ہوں گے دہشت سے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی جب وہ قیامت کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ذلت و رسوائی سے جھک جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کفار کا حال یہ ہوگا کہ برے اعمال قبیح افعال کی وجہ سے ان کے دل خوف زدہ ہوں گے، اور اس دن کی دہشت کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ ابصارها خاشعہ، کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ڈر کی وجہ سے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں بطور مذاق کے کہ جب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں زندہ کیا جائے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا، حساب دینا ہوگا، تو بطور استہزاء کافر کیا کرتے تھے؟ اللہ نے نقل فرمایا یقولون، یہ کافر کہتے ہیں انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم ضرور الٹے پاؤں پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹائے جائیں گے، یعنی مر جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اِنَّا اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا اس وقت جب ہم گلی سڑی بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے پھر دوبارہ ہمیں لوٹایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ بطور مذاق کے کافر کہا کرتے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ جسموں کے گل سڑ جانے اور ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد زندہ ہونا ممکن نہیں۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ جب ہڈیاں سڑ گئیں، مٹی میں مل گئی، اب کیسے زندہ ہو سکتا ہے انسان؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے جب کفار مکہ نے تعجب سے سوال یہ کیا کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ بے شک تم ضرور اٹھو گے پھر زندہ ہوگے۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ زندہ ہونا اگر ہوگا تو ہمارے حق میں بہت بڑی نقصان والی بات ہوگی کہ ہم سب کے سب عذاب میں گرفتار ہوں گے، کہ ایسا تو نہ ہوگا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ وہ ضرور انہیں زندہ کیا جائے گا، ضرور انہیں زندہ کیا جائے گا۔ جب انہوں نے حضور سے کہا، میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو قالوا اذن تلک اذن کرۃ خاسرہ، تو کافر کہنے لگے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب تو یہ دوبارہ پلٹنا، زندہ ہونا ہمارے لیے بڑا نقصان ہوگا۔ اذن کرۃ خاسرہ، انہیں دوبارہ پلٹنا، زندہ ہونا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بڑی خسارہ کی بات ہوگی، بڑی خسارہ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا کہ وہ تو نہیں مگر ایک جھڑکی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تو وہ فوراً کھلے میدان میں آ پڑیں گے، یعنی محشر کے میدان میں چلے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار زندہ ہونے کے لیے سور پھونکیں گے تو وہ سب جی اٹھیں گے، پس وہ یکایک ضمیر محشر میں پہنچ جائیں گے۔ ساحرہ سے مراد ہے یہ، جب جیسے یہ سور پھونکیں گے سب زندہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد محشر کا میدان برپا ہوگا، سب ضمیر محشر میں پہنچ جائیں گے۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین کے قول کا یہ معنی ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں کا گمان ہے، یعنی مشرکین یہ کہتے تھے کہ جیسا کہ مسلمانوں کا گمان ہے کہ اگر ہم کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ دوسری زندگی ہمارے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوگی، کیونکہ مشرکین کا گمان تو یہ تھا کہ جس طرح یہ مشرکین دنیا میں عیش و راحت میں ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، آخرت اگر قائم ہوگی تو آخرت میں بھی اسی طرح عیش و عشرت میں ہوں گے، اور مسلمان جس طرح دنیا میں تنگی اور پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی طرح اگر آخرت قائم ہوگی تو آخرت کی زندگی بھی ان کے لیے خسارہ ہوگی، وہاں بھی تنگی ہوگی۔ یعنی انہوں نے کیا سمجھا کافروں نے، جس طرح ہم یہاں چین سے ہیں نا، اس لیے کہ ہم سے رب راضی ہے تو ہی تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، اسی طرح اگر تمہارے کہنے کے مطابق دوبارہ ہم کو زندہ کیا گیا، آخرت قائم ہوئی تو ہم وہاں بھی اسی طرح چین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مشرکین کا دھوکہ تھا بہت بڑا۔
بہت بڑا دھوکہ تھا۔ بس مشرکین یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام مرتبہ بلند ہے، مسلمانوں سے بہت زیادہ بلند ہے۔ کیونکہ یہ جائز نہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر تو معیشت تنگ کر دے اور اپنے دشمنوں پر معیشت وسیع کر دے، اور جب ان پر دنیا میں معیشت کشادہ کی گئی، انہوں نے سمجھا کہ وہی دنیا آخرت میں فضیلت والے ہیں، جو ان کے مخالف ہیں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی کافر یہ گمان کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان کتنی تنگی میں ہیں اور ہم کتنے خوشحال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارا مقام اللہ کے ہاں بلند ہے۔ تو جس طرح اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم کو یہاں بلند رکھا، اگر آخرت قائم ہوگی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بلند رکھے گا۔ اور یہ مسلمان جس طریقے سے یہاں ذلت میں ہیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہے تو آخرت میں بھی ان کو ذلت میں اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ تو یہ جو ہے نا کہنے لگے کہ اگر ہم دوبارہ پلٹے گئے تو یہ پلٹنا یہ مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے نقصان دہ ہوگا، چونکہ ہم تو عیش اور چین کے ساتھ رہیں گے۔ یہ شیطانی بہت بڑا دھوکہ تھا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو دنیا کی محبت میں غرق ہیں، دولت ہی دولت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ ہم سے بہت راضی ہے، تو ہی ہم کو انعامات دے رہا، نعمتیں دینا۔ یاد رکھنا اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں خوب دے رہا ہے اور نعمت کے ساتھ بندہ شکر اللہ کا ادا نہیں کر رہا، اس کی اطاعت نہیں کر رہا، تو یاد رکھنا یہ نعمت نہیں ہے، یہ اس کے حق میں عذاب اور زحمت ہے۔ ہاں، دنیا کی نعمتیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور زحمت ہے۔ نعمتیں کب ہوگی؟ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو وہ کہتے کہ کیا ہم موت کے بعد پھر زندگی کی طرف واپس کر دیے جائیں گے؟ کیا جب ہماری حالت یہ ہو جائے گی کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکی ہوں گی تو پھر بھی ہم زندہ کیے جائیں گے؟ پھر مذاق اڑانے کے طور پر وہ کہنے لگے کہ اگر موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا صحیح ہے اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو اس میں ہمارا بڑا نقصان ہوگا، بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ ہم دنیا میں اس بات کو جھٹلاتے رہے۔ اس پر انہیں یہ بتایا گیا کہ تم مرنے کے بعد ضرور زندہ کیے جاؤ گے، اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام دشوار ہے، کیونکہ وہ قادر برحق ہے، اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا، اس وقت دوسری پھونک ایک ہولناک آواز ہی کی ہوگی، اس کے فوراً بعد زندہ ہو کر کھلے میدان میں پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، آج کا درس یہیں پر مکمل کرتے ہیں، آگے کافی سمجھانا بھی ہے۔ تو آیت نمبر 114 انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو آئندہ پھر آپ تشریف لائیں۔ ابھی اس صورت میں بہت ساری اہم چیزیں آپ کو سننی ہیں، تو آپ پہلے آ جایا کریں تاکہ جو ہے نا آپ کو صحیح معلومات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بس نور قرآن